کے نام سے ہے. میں سرکار غوث اعظم کے تعلق سے کچھ بات کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کروں گا. اس سے پہلے آئیے امام عشق و محبت حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور پھر فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. ایک ملنا تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھ میں جب کچھ پڑ جاتا ہے نا تو انسان ملتا ہے, اور ایک جب چیز بہت اوپر ہوتی ہے, چیز جب بہت بلند ہوتی ہے تو انسان مل مل کے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا, یعنی غوث اعظم کے تلوے کو دیکھنے کے لیے اولیاء کرام اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, اور میرے شیخ تاج الشریعہ فرماتے ہیں پیروں کی آپ پیر ہیں یا غوث المدد, اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا, قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تجھ سے در سے سک, دیکھیے تو زمانے کا مجدد, زمانے کو عشق رسول بتانے والا بارگاہ غوثیت میں اتنی بڑی عاجزی کی چادر اوڑھ کے حاضر ہو رہا کہ تجھ سے در سے سگ اور سب سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. فرماتے جب نسبت ہو گئی تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور فرماتے مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا, کون سی کشت پہ برسا, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اور اعلیٰ حضرت جس مجدد کو ہم مانتے ہیں انہوں نے 4 سال کی عمر میں پوچھا تھا ابا ہم جہاں رہتے ہیں یہاں سے بغداد کدھر پڑتا ہے, تو بتایا تھا بیٹا ادھر مدینہ ہے, ادھر قبلہ اول ہے, اور ادھر جو ہے بغداد ہے. جب پتا چل گیا اعلیٰ حضرت کو کہ ادھر بغداد ہے تو زندگی میں کبھی اپنے پاؤں بغداد کی طرف نہیں پھیلائے تھے. بندہ جب اس قدر با ادب ہوتا ہے تب کہیں جا کے وہ اعلیٰ حضرت بنتا ہے اور آگے چل کے کہتا ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. غوث پاک کو ہم نے صرف کرامتوں کے حوالے سے, غوث پاک کو ہم نے صرف لنگر اور بریانی کے حوالے سے جانا ہے, لیکن مجھے کرامت پر کوئی بات نہیں کرنی ہے. سرکار غوث اعظم کو جیسے جاننا چاہیے ہم نے ویسے نہیں جانا ہے, ویسے جاننے کی کوشش نہیں کی ہے. ہمیں لگتا ہے انہوں نے صرف مردے زندہ کیے ہیں, بے شک مردے زندہ کیے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ کہتا ہے اگر آج بھی اپنے مزار سے اشارہ کر دیں گے تو مردہ کھڑا ہو جائے گا, لیکن غوث پاک نے صرف مردے زندہ نہیں کیے ہیں بلکہ اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہے آپ نے. حضرات محترم یہ سرکار غوث اعظم کی ذات ہے. آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ پیدائشی ولی ہیں, آپ بلکہ یوں کہیے عالم ارواح سے ولی ہیں. آپ کو علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن امی سے کیا کہا امی مجھے علم حاصل کرنے جانا ہے. بیٹا کہا امی بغداد جانا ہے. بتائیے علم کی کوئی کمی تھی؟ جو پیدائشی ولی ہو, آج کوئی چھوٹا موٹا جب پیر بن جاتا ہے نا تو وہ علم نہیں سیکھتا ہے, نہ وہ خود عالم بنتا ہے, نہ بچوں کو عالم بناتا ہے,
है, न उसके बच्चे आलिम का अदब करते हैं, न वो खुद आलिम का अदब करता है, क्योंकि बचपन से लोग इतने हाथ चूम लेते हैं ना कि वो इतना आलसी और काहिल बन जाता है। मैं सारे पीरों की बात नहीं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सहीउन नसब, असली नस्ली पीरों की जूतियां मेरे सर का ताज है, लेकिन मैंने बहुत ऐसे पीरों का देखा है, ये कौम भी ऐसी है ना कि उन पीरों को बहुत सारे नजराने देगी, लेकिन उलमा जो आपको दीन सिखाते हैं, जो आपको नमाज सिखाते हैं, जो मुसल्ले पे जाकर 4 रकात नमाज सही कराते हैं, कभी इन उलमा से मुसाफा करके 500 रुपए नहीं देता है, कभी मुफ्ती जाकिर साहब को नजराना नहीं देता है, लेकिन पीर को बुलाएगा तो बहुत सारे नजराने देगा। जो कौम अपनी उलमा का अदब नहीं करती है, उलमा का एहतराम जो कौम नहीं करती है, तो हालात तो यही बनेंगे, कहीं मारे जाओगे, कहीं काटे जाओगे, कहीं तुम्हारी मसाजिद मदारिस खानकाहों को मुनहदिम किया जाएगा। यही तो हालात हमारे सामने बन के रह गए हैं। अपनी इन उलमा की रविश पे चलो, इनकी शाहराहों पर अमल करो, इंशाअल्लाह वही बरकतें आपके लिए नाजिल होगी, वही रहमतें आपके लिए नाजिल होंगी। हज़रात मोहतरम देखिए, सरकार गौसे पाक के पास इल्म की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अम्मी से कहते हैं, अम्मी मुझे इल्म हासिल करने जाना है। कहाँ? अम्मी बगदाद जाना है। बगदाद ये विलायत और मशाइख और तरीकत की जमीन थी, इसीलिए कहा था अम्मी मुझे बगदाद जाना है। बगदाद में बेशुमार अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, इमाम आजम हैं वहीं पर, हज़रात बड़े सारे अल्लाह के वली और मकबूल अपने अल्लाह के बंदे वहां पर आराम कर रहे हैं। सरकार को से पाक बगदाद जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं। ये तो एक उसूलन आप कहते इल्म हासिल करने, वरना आपके इल्म का आलम वो है। आला हजरत फरमाते हैं, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। और फरमाते हैं जो करनो सैर में आरिफ न पाए, आरिफ ये अल्लाह के वलियों का इत्तिबाट होता है, ये बहुत जब कोई बुलंद मकाम पर जाता है तब अल्लाह उसे आरिफ का मकाम देता है। आला हजरत कहते हैं जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, खनियो हैदरो आदिल है या गौस, रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। हज़रात आप इल्म हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने के बाद जब आपकी उम्र बढ़ती गई तो आप क्या देखते हैं, बगदाद में पूरा बगदाद गुनाहों में, शराब में, जिनाकारी में, सूद में, ब्याज में, हसद में, बुग़्ज़ में डूबा हुआ था। गौसे आज़म देखते बड़ी तकलीफ होती है। कोई ऐसा एक बंदा नहीं था जो ये बगदाद में कह दे शराब न पियो, जुआ न खेलो, जिना न करो, सूद न खाओ। कोई एक बंदा नहीं था। बगदाद को देखते गौसे आज़म को तकलीफ होती है। उस दौर से गौसे आज़म गुजरे हैं। आज के पीरों को सबक लेना चाहिए। गौसे आज़म ने सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं, आपने देखा पूरा बगदाद गुनाहों में डूबा है। मिस्र को देखा, वो फातिमी फितने में डूबा था जो राफियत की एक शाख थी। आपने उलमाए सू को देखा जो अब्बासी खलीफा के तागे चाट रहे थे। आपने मशाइख को देखा जो खानकाहों को सोना करके चले गए थे। आपने सूफियों को देखा वो पहाड़ों पे जाके घास खा रहे थे। आपने जब पूरे बगदाद को देखा गुनाहों में डूबा है। आप किससे क्या कहा, आप किससे बात करें, आप कहाँ खाएं, कहाँ पिए, आप किसकी हवाओं में सांस लें, आपको तकलीफ हुई। आपने जब ये हालात देखे आप जंगलों में चले जाते हैं, आप इबादत करते हैं, अल्लाह की रियाजत करते हैं। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है श्रीलंका के जंगलों तक बड़े पीर इस्लाम की तबलीग के लिए चले गए थे। आप 40-40 दिन तक न खाते थे, न बड़े पीर पीते थे। कहते हैं ऐसा लगता मेरी सांस का डोरा टूटने वाला है। कहते हैं 40 दिन तक नहीं खाते। खैर से 70 मरतबा एक ही निदा आती थी, क्या अब्दुल कादिर तुझे मेरी प्यार की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कुर्बत की कसम है खा ले। तो उसे पाक अर्ज करते थे मौला मैं खाऊंगा भी, मैं पीऊंगा, मौला तू मेरा माबूद है, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन एक अर्जी तेरी बारगाह में है। रब कहता था बताओ अब्दुल कादिर सुनी जाएगी। तो उसे पाक अर्ज करते थे मौला बस अर्जी ये है कि जो मुझसे मोहब्बत करने वाला हो उसे बख्श दिया जाए। तो आवाज आती थी अब्दुल कादिर परेशान न हो, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। अब उसे पाक खा रहे हैं, अब उसे पाक पी रहे हैं। अब बरेली का कलंदर बरेली की जमीन से आंखों को नम करके कहता है कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत ज़मीने बगदाद मौला खुदाबाने सरकार गौसुल आज़म अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब। ये बगदाद
ہم سمجھیں، ہم پڑھیں، ہمیں جاننا چاہیے، اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے۔ بہت اچھے، واہ، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گروہ جو میرے ہاتھ پر طائف ہوا اور اللہ کی جانب رجوع کیا، فرماتے ہیں میری کرامت دیکھ کر نہیں، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، جو 60 ڈاکو آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے تھے، کہتے ہیں میری کرامت دیکھ کر نہیں، میری تقریر سن کے نہیں۔ پوچھا گیا حضور تو آپ نے کون سا وظیفہ بتایا تھا؟ فرماتی ہے صرف میں نے ان سے سچ بولا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ سچ، یہ لنگر، یہ بریانی، یہ بڑے عظیم تبرک یہ سنیوں کے گھر سے ہمیشہ چلیں گے، لیکن سب سے بڑا تبرک غوث اعظم کی بارگاہ کا ہے سچ بولا جائے۔ فرماتے ہیں سچ یہ صفت اولیاء ہے، صادق بنو مصدق، سچ بولنا چاہیے۔ سچ، آج اگر بندہ سچا نہیں ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ سچے نہیں تو بیکار ہیں۔ آج رشتہ دار میں، خاندان میں، بھائی بہن میں، محلے میں، عزیز و اقارب میں اتنی نفرتیں ہیں، حسد ہے، اناد ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، یہ سب سے زیادہ جھوٹ کی وجہ سے۔ آج جھوٹ کا اگر خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے رشتے بچ جائیں گے، لیکن لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی شادیوں کی طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ آپ سچ بولیں، دیکھیں ادھر غوث اعظم کہتے ہیں میں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی تھی، میں نے سچ بولا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مسلمان کر دیا۔ جو جھوٹ بول کر مال چھپا رہے تھے ان کا مال لٹ گیا تھا، لیکن جو سچ بول کر اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا تھا اس کی برکت سے ان کے لٹے ہوئے مال واپس آ گئے۔ سچ بولنے میں بظاہر تو نقصان ہوتا ہے لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ شیطان ہر موڑ پر آپ کو ریاء کا شکار بناتا ہے، لیکن بندہ مومن اپنے ہر قدم کو خلوص کی راہ کا مسافر بناتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولے۔ غوث اعظم کہتے ہیں آج یہ برکت، یہ نعمت لے کے جائیں، فرماتے ہیں سچ بولو۔ سچ یہ صفت اولیاء، یہ اولیاء کا خاصہ ہے، سچ بولو۔ سرکار غوث اعظم آپ ایسے ولی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے والد کے خواب میں حضور آئے تھے، فرمایا ابو صالح جو تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ میرا بھی بیٹا ہے، اور اس کا مقام ولایت کی دنیا میں ایسے ہے جیسا میرا مقام نبوت کی دنیا میں ہے۔ وہ سرکار غوث پاک ہیں۔ ہاں، سرکار غوث اعظم کا ذکر کریں لیکن ان کے اس سیرت کے رنگ کو پڑھیں۔ 11 آتی ہے، سنیوں سے زیادہ لنگر کوئی نہیں کرتا، بریانی کوئی نہیں کرتا۔ اچھا سنیوں میں لگتا ہے جو سب سے زیادہ ڈیٹ کر لے وہی سب سے بڑا سنی، ہاں سب سے بڑا۔ حضرت ہم نے دیکھا ہے جب بریانی لنگر بٹتا ہے تو لوگوں کی پلیٹیں توڑ دیتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، 5 حصے لیتے ہیں، یہ بریانی ہم دو۔ یہ معاملات لوگوں کے بلکہ ہم نے دیکھا یار 11 کا لنگر تبرک بریانی آپ کھائیں گے تو بتاؤ غوث اعظم کی سیرت کون پڑھے گا؟ غوث اعظم کی سیرت کے رنگ کو کون دیکھے گا؟ آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں، آپ بے مثال ہیں، اللہ نے ولیوں کا سردار آپ ولیوں کے تاجدار ہیں۔ سرکار غوث اعظم جب دیکھتے ہیں، فرمایا گیا جس رات غوث اعظم پیدا ہوئے جیلان میں اس رات 1100 بچے پیدا ہوئے۔ غوث اعظم کی ولادت کی خیرات بٹی، ماؤں کی گودیں اللہ کے ولیوں سے بھر گئی، جتنے بچے پیدا ہوئے سب بیٹے تھے اور سب کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا تھا۔ یہ غوث اعظم ہیں یار جن کو دیکھ کر لوگ ولی بن جائیں، جو آپ کی بارگاہ کے جارو کش تھے، حضرت علی بن حیدر، حضرت بقا، اور ایک نام ہے حضرت شیخ منور علی شاہ الہ آبادی کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مدرسے میں جھاڑو لگاتے تھے، پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ علی بن حیدی اور حضرت بقا جب غوث اعظم چلتے تو آپ کے قدم کے نیچے یوں اپنی ہتھیلی رکھتے تھے۔ غوث پاک کہتے علی کیا کر رہے ہو؟ بقا کیا کر رہے ہو؟ کہتے حضور منع نہ کریں، اللہ تک پہنچنے کے لیے اتنا مضبوط راستہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ علی بن حیدی سے پوچھا گیا کہاں تک دیکھتے ہو؟ فرماتے علی بن حیدی کہ میں چین کے کالے پہاڑ پر کالی چیوٹی کو کالی رات میں بغداد سے کھڑے کھڑے دیکھ لیتا ہوں۔ پوچھا گیا کس عمل کی برکت سے دیکھتے ہو؟ فرماتے ہیں غوث اعظم کے مدرسے میں جھاڑو لگانے کی برکت سے دیکھ لیتا ہوں، جھاڑو لگانے کی برکت سے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سرکار غوث پاک نے جس نے دیکھا میری جاں جلوے سے بات، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا،
جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. یہ غوث پاک ہے. آپ چلے گئے جنگلوں میں آواز آئی عبد القادر تجھے جنگلوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, تجھے اپنے مخلوق کے ایمان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا. نکلو جنگل سے شہر میں جاؤ. آپ شہر میں آئے, پھر وہی ماحول دیکھا. پھر ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ عالم بیداری میں رسول اللہ آئے ظہر سے پہلے, ظہر کے پہلے کا وقت تھا. آگے کہتے ہیں عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں نانا میں کیسے کروں, مجھے ڈر لگتا ہے. حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب نکالا, غوث پاک کے منہ میں ڈالا. فرمایا بیٹے اب تقریر کرو. فرماتے اس کے بعد بھی خوف و ہراس میرے سینے میں باقی تھا. پھر کہتے مولا علی آئے, 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا. فرمایا بیٹے اب تقریر کرو. ممبر لگایا. کہتے غوث اعظم نے تقریر شروع کی. آپ نے کہا الحمدللہ, پھر آپ نے کہا الحمدللہ, پھر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. پوچھا گیا 2 مرتبہ کیوں کہا؟ فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ الحمدللہ کہا تو پوری دنیا ولایت میری طرف متوجہ ہو گئی تھی. کہتی جب میں نے دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا تو تمام ولیوں کی روحیں میرے شہر کی طرف پرواز کر گئی تھی. کہتی اس کے بعد تقریر شروع کرتا ہوں. مولا علی کہتے بیٹا بلاؤ ان پہاڑ پہ گھاس کھانے والے صوفیوں کو, بلاؤ ان علماء کو جو اپنی درسگاہوں کو سونی کر کے اپنے دین کی فکر کر کے اللہ کے مخلوق کی فکر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آواز لگاؤ. غوث پاک آواز لگاتے ہیں اے بغداد کے لوگوں, تم شراب میں جوا میں تم ڈوبے ہوئے ہو, تم باہر آ جاؤ. اے صوفیہ باہر آؤ, اے علماء باہر آؤ. میں اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم بن کر تم پہ نافذ کر دیا گیا ہوں. جب غوث اعظم یہ آواز لگاتے ہیں, جب آپ یہ آواز دیتے ہیں, آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق بیٹھے تھے. کہتے ہیں محفل میں صرف 3 لوگ تھے, لیکن جب میں نے آسمان میں سر اٹھایا میں نے دیکھا پورا آسمان رجال الغیب سے بھرا ہے, یعنی اجنہ سے بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گرے. غوث اعظم منبر سے اٹھے, بیٹے کو ہوش میں لا کے پوچھتے بیٹا بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہتے بابا مجمع میں تو 3 لوگ تھے لیکن پورا آسمان رجال الغیب سے بھرا ہوا تھا. تو غوث پاک فرماتے بیٹا جیسے یہ آسمان بھرا ہوا ہے, ایک وقت آئے گا تیرے بابا کی تقریر سننے کے لیے یہ پوری زمین بھر جائے گی. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا غوث اعظم کی محفل میں, اور خصوصیت یہ تھی جیسے آگے والوں کو آواز ملتی تھی ویسے پیچھے والوں کو بنا مائک کی آواز ملتی تھی. غوث پاک کی محفل میں جنات بھی آتے تھے. ایک مرتبہ بغداد میں ایک عامل صاحب تھے, ایک عامل صاحب, تو جب عمل کرتے تھے تو جنات آتے تھے, کیونکہ جو عمل کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا جب عمل پڑھا جاتا ہے تو جنات آتے ہیں. لیکن آپ اس کے چکر میں نہ پڑھیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں, اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھا کریں. کہتے وہ عامل صاحب بغداد میں جب بھی عمل کرتے تھے کوئی نہ کوئی جنات آتا تھا, لیکن اس دن کوئی جنات نہیں آیا, کوئی نہیں آیا, بڑی تاخیر سے آئے. تو وہ عامل کہتے تم لوگ تاخیر سے کیوں آئے, کہاں تھے؟ تو جنات کہتے ہیں سنو جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں ہوا کریں تو ہمیں آواز نہ دیا کرو. تو کہتے تو کیا, تو وہ عامل کہتے ہیں کہ تم جنات بھی ان کی محفل میں جاتے ہو؟ تو جنات کہتے ہیں سنو جتنے انسان ہوتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ہم جناتوں کی جماعت ان کی محفل میں حاضر رہتی ہے ان کی تقریر سننے کے لیے. اسی لیے آپ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے, سرکار غوث اعظم. تو اس کے بعد وہ عامل کہتے ہیں اور کون آتا ہے؟ تو کہتے ہیں انبیاء آتے ہیں, رسول اللہ کے بیٹے کو مبارکباد دینے کے لیے خود حضور آتے ہیں اپنے بیٹے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے. اعلیٰ حضرت بولے ولی کیا مرسل آئے, خود حضور آئے. وہ تیرے باز کی محفل ہے یا غوث, وہ تیرے باز کی محفل ہے یا غوث. حضرات محترم یہ سرکار غوث پاک ہیں. آپ نے اسلام کو آگے بڑھایا ہے, آپ نے 12 سے 13 فنون پر آپ بچوں کو سبجیکٹ پر تعلیم دیتے تھے, عام مدرسے میں پڑھاتے تھے, عام مدرسے میں تعلیم دیتے تھے. آج پیر صاحب کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ آج آئیں گے آپ سے پیسے لے کے چلے جائیں گے, لیکن غوث پاک مدرسے میں پڑھاتے تھے, اور جس مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے اس مدرسے میں ہر سال 3000 بچے فارغ ہوتے تھے, بڑے بڑے عالم اور محدث بن کر, جس کی خود دستار غوث اعظم اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے. آپ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ آپ کے پیر کا مدرسہ تھا, اس کا نام باب العز تھا. اس کے بعد وہ باب قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا, وہ مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا. اس میں ہر سال 3000 عالم اور محدث فارغ ہوتے تھے, جس کی دستار خود غوث اعظم اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے. اور حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے, ایک شاگرد تھے. حضرات غوث اعظم اپنے بیٹے
شیخ یحییٰ سے کہتے جاؤ میرے شاگرد کے کمرے میں چراغ جلا کے آؤ، جاؤ پانی رکھ کے آؤ، شام ہوتی کھانا رکھ کے آؤ۔ وہ کوئی عام بچے نہیں تھے جس کے کمرے میں غوث پاک اپنے بیٹے شیخ یحییٰ سے کھانا اور پانی رکھواتے تھے، وہ کوئی عام شاگرد نہیں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو یہی غوث پاک کے شاگرد ان کے لشکر کے امام بن کر بیت المقدس میں اترے تھے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو ان کے لشکر میں آدھے سے زیادہ جو لوگ تھے وہ غوث اعظم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار غوث العظم، مسلمانان اہل سنت۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے، ان سے ہم اور آپ محبت کریں یا آخرت کی دنیا ایسی بڑے پیر نہیں کہتی۔ سرکار غوث اعظم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا حضرات 3000 ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی ہر محفل میں آپ ہفتے میں صرف 3 دن تقریر کرتے تھے، جمعہ کی صبح، اتوار کی صبح اور منگل کی شام۔ آپ 3 دن غوث پاک تقریر کرتے تھے، اور ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ہر محفل میں 300 سے لے کر 4000 تک لوگ آپ کی محفل میں توبہ کر کے اللہ کے ولی بنتے تھے۔ 400 سے 4000 تک لوگ تائی بن کے کہتے واسطے باللہ پھاڑتے تھے، ہمیں امامے کا پتہ نہیں، ٹوپی کا پتہ نہیں، غوث اعظم کے خط میں نہیں جاتے، اور ایسے لوگ نہیں آتے تھے، بڑے لوگ توبہ کر کے جاتے تھے۔ کہتے بغداد کے 400 بڑے عالم آپ کے ہر محفل میں بیٹھ کر آپ کی باتوں کو کوٹ کرتے تھے، آپ کی باتوں کو لکھتے تھے۔ یہ سرکار بڑے پیر صاحب ہیں، کہتے لوگ 70 لوگ اللہ کے ولی آپ کی محفل میں اور توبہ کر کے جاتے تھے آپ کی محفل میں۔ ایک مرتبہ کے آپ تقریر کر رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام کا لشکر گزرا، جب گزرا نا تو کہتے غوث پاک ہواؤں میں گئے اور فرمایا کس یا بنی اسرائیل ٹھہر جاؤ، اور کیا بات ہے، کہا میری تقریر تو سنتے جاؤ۔ تو نیچے آئے تو حضرت خضر نے فرمایا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، تو کہا پہچان لیا ہوں، آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو کہا لگتا ہے آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ مجھے اللہ کے جلیل القدر حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے آپ لگتے، تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن حضرت موسیٰ کو سلام کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، وہ آپ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، میں محمدی ہوں، محمدی، آپ مجھے دیکھو، مجھے سنو، مجھے سن کے آپ حیرت زدہ ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت بولے صبح کے جوش میں جو ہے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ۔ یہ غوث عباسی 5 عباسی خلفاء کا دور آیا ہے، مرتبہ عباسی خلیفہ آیا، کیا وہ بھائی آواز دیا ہے ختم کرنے بولیے ہاں تو ذرا آواز آپ نہ کریں، حضور کی محفل ہوگی، باتیں کوئی اور اپنی نہ کریں، پھر باتیں حضور کی ہوں اور ان کے لاڈلے بیٹے کی ہوں۔ آپ توجہ ادھر رکھیں، انشاءاللہ میں بڑی تیزی کے ساتھ بات کا اختتام کر رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم عباسی خلیفہ آیا اور 11 اشرفیوں کی تھیلی لایا اور لا کے دیا نا، غوث پاک نے کہا میں نذرانہ نہیں لیتا، کہا حضور لے لیجئے سنت ہے، میں تو مجھے سنت سکھا رہا۔ غوث اعظم نے ایک اشرفی کی تھیلی یوں پکڑا اور یوں پکڑ کر اس طرح سے نچوڑا نا تو اس سے خون ٹپکنے، خون گرا۔ حضور کہتے ہیں اگر تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کی آن سے نہیں ہوتے نا، مصطفیٰ سے قرابت نہیں ہوتی تو ان 11 تھیلیوں کو میں نچوڑ دیتا، بغداد کی گلیوں کی نالیوں میں صرف خون بہتا۔ لوگ کہتے یہ کس کا خون ہے؟ میں کہتا یہ جو خلیفہ نے غریبوں کا خون چوسا ہے، یہ وہ خون نالیوں میں بہ رہا ہے۔ حضرات وہ عباسی خلیفہ آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے جاتا ہے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مصطفیٰ کی شریعت کا پیغام پہنچا کے جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم آپ کے اس سیرت کے رنگ کو دیکھیں اور اس راہ کے مسافر کو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ قادریت کے رنگ میں خوشبو کتنی ہے، پھر بریلی کے امام کی چوکھٹ پر بھیک مانگتے ہوئے کہیں قادری
یہ سرکار غوث پاک ہے. آپ کی اس سیرت کے رنگ کو دیکھیں. آج ہم نے یہ سیرت نہیں پڑھی. ہمیں لگتا ہے جو بہت بڑی 11 شریف کر لے, جس کے وہاں 50 ڈیگے بریانی کی بن جائے, وہ سب سے بڑا 11 والا. جو سب سے زیادہ لوگوں کو دعوت میں بلا لے, وہی 11 والا ہے. یار غوث اعظم کی اس سیرت کے پہلو پر نظر ہماری نہیں جائے گی. غوث اعظم کی اس سیرت کے رنگ کو ہم نہیں دیکھیں گے. وجہ یہی ہے سنی مسلمان سے بریانی کے چکر میں پڑھا ہے. حالات دیکھو کیا ہو, ورنہ اپنی پہچان دیکھو. آپ 313 تھے تب بھی کامیاب تھے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن آج کیا ہے, غوث اعظم کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں, ان کی زندگی کا ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں. بس 11 شریف بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کریں, یہ ضروری ہے. یہ سنیوں کے گھر سے قیامت تک ہوتا رہے گا. لیکن غوث اعظم کی سیرت تو پڑھنا چاہیے. حضرات محترم, غوث اعظم نے مجاہدین پیدا کیے ہیں. بیت المقدس کو فتح جب کیا گیا ہے, آدھے سے زیادہ غوث اعظم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. آپ کے شاگرد علامہ قدامہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے امیر تھے, وہ غوث اعظم کے شاگرد تھے. وہ کوئی اور نہیں تھا. لیکن ہم نہیں پڑھتے ہیں. حضرات محترم, ہم 313 تھے تب بھی کامیاب تھے. ہم کربلا میں 72 تھے تب بھی کامیاب تھے. اگر سنی مسلمان اپنی پہچان پیدا کر لے, سنی مسلمان اپنے آپ کو سمجھ جائے میں کیا ہوں, انشاءاللہ وہ کہیں ذلیل نہیں ہو سکتا ہے, وہ کہیں رسوا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر اتحاد ہماری قوم میں نہیں پیدا ہوگا, اگر ہم یکجا نہیں جمع ہوں گے, ہم ان علماء کی بات نہیں مانیں گے, تو ہر موڑ پر ذلیل کر دیا جائے گا. ورنہ مذہب اسلام کو شروع سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. مذہب اسلام کا کچھ نہیں ہوگا, اللہ اس کو بلندی ہمیشہ دیتا رہے گا. مذہب اسلام پھلتا پھولتا رہے گا, مذہب اسلام بڑھتا رہے گا. مذہب اسلام کو مٹانے والے بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے, لیکن اسلام کا بال بھی بیکا نہ ہوا. اگر یہ اسلام مٹنے والی چیز ہوتی تو یہ کربلا میں ختم ہو گیا ہوتا. جب 22,000 نے 72 پہ ظلم کیا تھا, لیکن نتیجہ کیا نکلا, 22,000 کا نام و نشان مٹ گیا, اور 72 نے جہاں خیمے لگائے تھے آج بھی وہیں پر خیمے لگے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, محفل سرکار غوث اعظم. دیکھیں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں. تعداد سے کیا ہوتا ہے, حضرات اتحاد پیدا کریں. یہ میرا پیغام اپنے عقیدے کے لوگوں کے لیے, اپنے عقیدے کے لوگوں کے لیے. اس پر عمل کریں, ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب حکمران ہو جائیں گے. کہیں پر آپ ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے. اللہ ہر جگہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اپنی پہچان دیکھیں, حضور کے غلام بن کے رہے, اپنے بچوں کو حضور کا غلام بنائیں. جب بچے حضور کا غلام بن کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب. 313 تھے تب بھی کامیاب. آپ توجہ ادھر کریں, آپ کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, دل لگ رہا ہے, ادھر ہاتھوں کو اٹھا کر پھر بول دیں سبحان اللہ, محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سے زیادہ اٹھواتا نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھی آپ اٹھا دیا کریں, یہ محبت کی بھی گواہی ہے. حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں یار حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ کہ یہ صحیح ہے, بار بار اٹھواتے ہیں. تو حضور نے فرمایا, پھر تمہیں, حضور تاج الشریعہ نے فرمایا, تمہیں تکلیف کس بات کی ہے, تمہیں تکلیف کس بات کی ہے بھائی. تو حضور کے نام پہ ہم اٹھاتے ہیں, کہہ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ, اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ. حضور کی سیرت پڑھیں. اللہ نے اپنے حبیب کو سیرت اور صورت دونوں میں لاجواب بنایا ہے. ہاں جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, ارتداد کی طرف جا رہی ہیں, وجہ یہ ہے, وجہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسلام سے دوری, سیدہ فاطمہ کے کردار سے دوری. ورنہ جس کے دل میں پھر حضور آ جائیں وہ تو کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے. غوث اعظم کوئی ایسے ہی نہیں بنتا ہے. جب ماں ام الخیر امت الجبار ہوتی ہیں تب بیٹا کہیں غوث اعظم بنتا ہے. جب ماں سیدہ فاطمہ ہوتی ہیں تب بیٹا جا کر کے حضرات محترم سید الشہداء امام حسین بنتا ہے. تو ماؤں کا کردار ضروری ہے کہ حضور کا انہیں غلام بنائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچپن سے اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں, تو تب آپ کہیں ذلیل نہیں ہوں گے. لیکن اگر حضور کو نہیں پڑھیں گے
गए। आज दुनिया की मोहब्बतों में हमारे नौजवान तो जलील हो जाते हैं, लेकिन यार जब हुजूर के तुम गुलाम बन के रहोगे तो आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। हुजूर का जो गुलाम बन जाएगा और जो नबी से सच्ची मोहब्बत कर लेगा वो दुनिया की झूठी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होगा, वो दुनिया की मजाजी मोहब्बत में रुसवा नहीं होगा। नबी की सीरत की जैसे किसी की सीरत नहीं है, हुजूर की सूरत के जैसी किसी की सूरत नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये आला हजरत का शेर देखें, इसको कहते हैं तजाद पैदा कर देना, शायरी में तजाद पैदा कर देना, इसी को तजाद कहा जाता है। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दाने अरब। देखो ऐसे ही कोई गौसे आजम नहीं बनता है। क्या कहते हैं आला हजरत, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसको सनत तजाद कहा जाता है, शायरी में तजाद पैदा कर देना, यानी एक मिस्र में खट्टा, एक में मीठा, एक में काला, एक में गोरा, और ये कोई कर पाता है, इसको सब नहीं कर पाते हैं। मीर ने क्या कहा था, मीर ने कहा था नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन जब मेरा इमाम बात करता है तो कहता है कि पतली पतली गुलें कुब्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, ये मेरे इमाम है। क्या कहा उसने, यूसुफ पे कटी, इसमें तजाद पैदा कर दिया। यानी आप तवज्जो तो करें, आप गौर तो करें, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, और एक तरफ धोखे से उंगली कट रही है, जानबूझ के उंगली नहीं कटाई जा रही है, एक तरफ जानबूझ के सर कट रहे हैं, और एक तरफ सिलसिला खत्म हो गया। अब यूसुफ के नाम पे कोई उंगली नहीं कटाता है, लेकिन यहाँ सिलसिला आज तक कायम है। इमाम हुसैन से लेकर खादी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, कटाते हैं तेरे नाम पे। इंशाअल्लाह कामयाबी हुजूर के गुलाम बन के रहेंगे तो कामयाबी इसी में हमारी आपकी। हज़रात मुहतरम, बातें बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन उलमाए किराम और शुराए किराम की एक तवील फहरिस्त है, और इंशाअल्लाह कुछ फिर कभी बातें रहेंगी तो मैं अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह आखिरी बात मैं करता हूँ। हुजूर सुनेंगे, बोले सुभान अल्लाह। गुलाम बन के रहेंगे, कामयाबी इसी में है। नमाज आखिरी बात मैं करता हूँ। हम 313 थे तब भी कामयाब थे कि नहीं? तवज्जो रखिएगा, आखिरी बात है। 313 कहाँ थे? इस्लाम की पहली जंग है जंगे बद्र, जो 17 रमजान मुबारक को हुई थी, और उसमें 313 मुसलमान आए थे। कहाँ? हुजूर की बारगाह में, जिनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे थे। आगे कहते हुजूर हम चलेंगे कहाँ? जंगे बद्र में। उधर 1000 काफिर हैं, इधर 313, उधर 1000 तलवारें, इधर 7 तलवारें, उधर बहुत सारे घोड़े और इधर 7 घोड़े। एकदम गरीब साहबी थे, गरीब, खजूरों की गुठलियां चूस कर रोजा रखते थे, उसी से इफ्तार करते थे। आगे कहते हैं हुजूर हम आपके साथ जंगे बद्र में चलेंगे। सरकार ने फरमाया उधर 1000 काफिर हैं, तुम कैसे चले जाओगे? मार दिए जाओगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम न जाओ। तो 313 मुसलमान बोले या रसूल अल्लाह, ये उम्मत मूसा की नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है, आप पर जान दे देगी लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगी। ये उम्मत मुस्तफा की आपको छोड़ के नहीं जाएगी। पता है हुजूर ने क्या किया? हुजूर की टहनी मंगाई। आखिरी बात पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, हुजूर ने खजूर की टहनी मंगाई और उसको सहाबी के हाथी में दे दिया। उन्होंने लेके चले ना, जब वो खजूर की टहनी लेके चलते रहे। पता है
مکے کی عورتیں آئیں ابو جہل کے پاس، اپنا زیور دے دیا، اپنے پیسے دے کے دے دیے، ابو جہل سے کہا یہ زیور لے جاؤ لیکن اسلام مٹا کے آؤ، دین مٹا کے آؤ، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی تاریخ ہے، اسے نہیں بھولنا۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا جو اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، یہ تمہاری پہلی تاریخ ہے۔ مکے کی عورتیں آ کر اپنا زیور اتار کے دے دیا، کہا محمد کے دین کے مٹا کے آؤ، تو مدینے کی عورتیں سامنے آئی، آ کے کہتی یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں، البتہ یہ 18 سال کا جوان لے کر چلے جائیے لیکن اسلام بچا کے چلے آئیے یا رسول اللہ، یہ 18 سال کا جوان لے جائیے۔ میرے آقا کریم 313 صحابیوں کو لیتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں؟ جنگ بدر میں، میدان بدر میں، اور جاتے ہی حضور نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، جاتے ہی حضور نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ میں نے اس ٹاپک اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے، حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ آج ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا تو لوگ سجدہ نہیں کرتے، ادھر ادھر کہہ دیں گے، ان سے کہہ دیں گے پریشانی ان سے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان سے اپنی پریشانی کیوں کہتے ہو؟ جو رو کے سنے گا ہنس کے لوگوں کو بتا دے گا اپنی پریشانی، اس سے کہو رات میں مصلی بچھاؤ، اپنے رب سے کہو آنسو بہا کے تمہارا رب کہیں ذلیل بھی نہیں ہونے دے گا اور تجھے اتنا دے دے گا کہ تیری آنے والی نسلوں کا بھلا ہو جائے۔ اپنے رب سے کہا کرو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سجدہ کرو۔ دیکھو میدان بدر میں حضور نے سجدہ کیا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے کہ میں نے جتنا حضور کو بدر کے میدان میں روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا، کبھی حضور کو روتے نہیں دیکھا، اور رو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ امیر حمزہ، یہ بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے، مولا یہ میری پوری زندگی کی پونجی ہے، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرات حضور سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، آج سجدے میں کوئی سر نہیں رکھتا ہے۔ حضرات مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے مسجد چاہے تمہاری جتنی عالی شان بن جائے، اس میں اے سی لگوا دو، کولر لگوا دو، لیکن اگر اس میں نمازی کم ہیں، اس میں نمازی نہیں ہے تو وہ مسجد پوری آبادی کی خاطر بد دعائیں کرتی ہے، لیکن اگر اس کی چھت کھجور کی تنے کی ہے لیکن نمازی زیادہ ہیں تو وہ پوری آبادی کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے، خوشحالی کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ میدان بدر میں حضور نے سجدے میں سر رکھ کے یہی فرمایا تھا، اپنے رب سے کہا کرو تمہارا رب سنے گا، کسی سے نہیں کہے گا، اور تجھے یہاں بھی کامیابی عطا فرما دے گا اور وہاں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی